ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کرتے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء کرام بزرگوں کا درگاہ بناتے ہیں، مزار بناتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہاں جا کر کے لوگ وہاں جا کے دھاگے باندھتے ہیں، وہاں سے جا کر کے دھاگا لے کر کے آ کر دھاگے گلے میں، ہاتھ میں، پاؤں میں دھاگے باندھتے ہیں. اسی طریقے سے رجب کے کنڈے مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام نہیں ہے. وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام قرآن میں آیا ہے، جو اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. لوگوں نے ایجاد کر کے بنا کے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. یہ بدعت نہیں ہے جس کو لوگ بدعت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو بدعت اس وقت کہا جا سکتا تھا جس معنی میں لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کوئی کام کیا ہوتا اور اس کی مخالفت میں کوئی کام گڑا جاتا تو یہ بدعت ہوتا. حضور نے تو پہلے ہی دن اعلان کیا، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. نیاز کس چیز کا نام ہے؟ بھوکوں کو کھلانے کا نام ہی تو نیاز ہے. اب آپ اس کو بدعت کہتے ہیں جبکہ بخاری مسلم میں اس کے حوالے موجود ہے، حضور کی زندگی میں اس کے حوالے موجود ہے، بلکہ اس پر نیکیوں کی بشارتیں موجود ہیں. آپ چادر چڑھانے کو بدعت کہتے ہیں جبکہ مسلم شریف میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی مزار بنی تو سب سے پہلی چادر صحابہ کرام نے چڑھائی. لال رنگ کی گوٹ والی چادر، قطیفۃ الحمرا کہا ہے صحابہ نے کہ وہ لال رنگ کی حمرا کو میں نے جب لغت میں دیکھا تو پتا چلا کہ بردہ کو بھی چادر کہتے ہیں اور قطیفہ کو بھی چادر کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو بردہ ہوتی ہے وہ خالص چادر ہوتی ہے اور قطیفہ اس کو کہا گیا ہے لغت کے اندر جس میں ہینڈ ورک کیا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے خالص چادر نہیں چڑھائی بلکہ جس پہ ورک کیا گیا تھا وہ چادر رسول اللہ کے مزار پہ چڑھائی. آپ تو ساری زندگی چادر سے جہاد کرتے رہے، لیکن جب آپ کو نکال دیا گیا، آپ پہ فتوے آنے لگے عرب سے کفر پر، کفر کے فتوے آپ پر آنے لگے عرب سے، آپ کو ہندوستان میں مشکوک نظر سے دیکھا گیا تو جمعیت العلماء کے صدر بھی سر پہ چادر لے کر کے اجمیر معلیٰ کی گلی میں نظر آئے. میں نے سوچا مدنی صاحب آپ چادر تو سارے آپ کے ابا دادا پر دادا سبھی تو رد کرتے تھے چادروں کا، یہ شرک ہے، غیر اللہ کی تعظیم حرام ہے اور کفر ہے. مدنی صاحب آپ کیسے؟ اور یہ بھی کون سے مدنی ہیں؟ یہ مدن پورہ والے مدنی ہیں. ہاں یہ ہمارے یہاں مدینے والا مدنی ہے، یہ مدن پورے والے مدنی ہے. ٹانڈا کے رہنے والے مدن پورہ کی بستی میں رہنے سے اپنے آپ کو مدنی کہتے ہیں. شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا. ہاں ٹانڈا کے رہنے والے ہیں، مدن پورہ کی بستی میں رہنے کی بنیاد، یہ مدن پورہ کی بنیاد پر مدنی ہے. مدینے کی بنیاد پہ یہ کہاں مدنی ہو سکتے ہیں؟ اور مدنی صاحب جو مدن پورہ والے ہیں وہ سر پہ چادر لے کر نظر. ہم نے کہا مدنی صاحب آپ کب سے چادر لے کر جا رہے ہیں؟ اور کہا کہ نہیں ہم بھی چشتی ہیں. کہا کہ 100 سال سے کیوں لڑ رہے تھے؟ وہ فتویٰ صحیح تھا، وہ فتویٰ صحیح تھا یا یہ فتویٰ صحیح ہے؟ یا تو تم کل صحیح تھے یا تو تم آج صحیح ہو. اب بتاؤ جو قبروں میں چلے گئے ولیوں کی توہین کرتی وہ صحیح تھے یا تم صحیح ہو؟ تو پتا چلا جن کے وہ صحیح ہے. یہ سنیوں کی بات ہے. ابو بکر جو کہتے تھے آج کا سنی بھی وہی کہتا ہے. 14 صدیاں بیت گئی، سنی کی بولی نہیں بدلی. اس لیے کہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یہ کیا بیٹھ سکے، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سوئی تھی چراغ لے کے چلے.